بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب محمد شیخ رفیع شاہ انہوں نے سوال کیا ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، آپ شمس علی نام کی ویڈیو بنائیں، گھر میں سب دیکھتے ہیں یہ نام کے تعلق سے، جلدی بولو مفتی صاحب، کل اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، آپ جلدی ویڈیو بنائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو لفظ آپ نے پوچھا ہے شمس علی، یہ دراصل دو لفظ ہیں، دونوں کے الگ الگ معنی بنتے ہیں۔ شمس اس کے معنی آتے ہیں سورج، آفتاب، روشنی، اور علی کے معنی آتے ہیں بلند کے۔ تو یہ شمس علی ایک ساتھ ملا کر کے نام رکھتے ہیں تو اس کا مطلب بنے گا بلند سورج، روشنی کا مینار، یا سورج جیسی بلندی اور شان والا۔ یہ مرکب میں ملا کر کے اس کے تمام معنی بن جائیں گے۔ تو یہ ملا کر کے اگر ہم نام دیکھتے ہیں شمس علی تو اس کے بہت اچھے معنی بنتے ہیں۔ اس لیے شمس علی اگر نام رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے یہ بہت اچھا نام ہے۔ یہ نام اپنے بیٹے کے لیے بالکل ہم منتخب کر سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور علی، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا نام گزرا ہے، آپ تیسرے خلیفہ کا نام گزرا ہے، تو بہت ہی مبارک نام ہے، باعث فضیلت نام ہے، یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اچھی نسبت سے نام رکھیں، اچھے معنی والا نام رکھیں۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے: انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماکم، کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ، تمہارے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھو۔ تو حدیث کے اندر بھی اچھے نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے، اس لیے ہمیشہ ہم کو اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر، جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر رکھنے کی کوشش کریں، یہ اور بہتر ہوتا ہے، باعث فضیلت ہوتا ہے۔ باقی شمس علی جو نام آپ نے پوچھا ہے، بالکل یہ نام رکھا جا سکتا ہے فقط، واللہ اعلم۔